اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ پہلے درس کو ہم ایک بار پھر نص اس کو پڑھیں گے، اس کی جو ہے تشریح ہو چکی، اس کے بعد اس کی مزید جو مشقیں ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ ہاشم: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المدرس: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هاشم: كيف حالك يا أستاذ؟ لعلك بخير. المدرس: الحمد لله. وكيف حالك أنت يا هاشم؟ أنا أحبك كثيرا يا هاشم، إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق. أمن باكستان أنت أم من الهند يا هاشم؟ هاشم: إني من الهند. المدرس: وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند؟ هاشم: لا، إنه من باكستان. المدرس: إن ساعتك جميلة يا هاشم، أمن اليابان هي؟ هاشم: لا، إنها من الهند. المدرس: أغالية هي أم رخيصة؟ هاشم: إنها رخيصة جدا، إنها ب100 روبية فقط. المدرس: كم أخا لك يا هاشم؟ هاشم: لي 3 إخوة. المدرس: أطلاب هم؟ هاشم: لا، إنهم تجار. المدرس: وكم أختا لك؟ هاشم: لي 4 أخوات. المدرس: أفي الهند هن الآن؟ هاشم: لا، إنهن هنا بالمدينة المنورة مع أبي وأمي. المدرس: أطالبات هن؟ هاشم: لا، إنهن مدرسات بالمدرسة الثانوية۔ یہ نص تھی، اس کو الحمدللہ ہم نے اچھی طرح سمجھا۔ اس کی مشقوں کی طرف آتے ہیں۔ تمرین کی جمع ہے اور تمرین مشق کو کہتے ہیں اجب عن الاسئلة الآتیہ، سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور یہ اوپر والے چیپٹر کے مطابق ہے۔ من این ہاشم؟ ہاشم من الہند۔ ایحبہ المدرس؟ نعم یحبہ المدرس۔ من این ساعتہ؟ من این ساعتہ، اس کی گھڑی کہاں سے تھی؟ ساعتہ من الیابان۔ بکم ہی؟ بکم یہ کسی چیز کی قیمت کے لیے کہا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا قیمت بتانے کے لیے بھی با آئے گا ساتھ میں۔ بکم ہی یعنی وہ کتنے کی ہے، ہی ساعتن کی طرف اشارہ ہے۔ بکم ہی؟ ہی ب100 روبیۃ فقط۔ کم اخن لہو، اس کے کتنے بھائی ہیں؟ اور یہ چیز گزر چکی، کم کے بعد کیا آتا ہے اور کس طرح معاملہ ہے۔ لہو 3 إخوة۔ کم اختن لہو؟ لہو 4 أخوات۔ این اخواتہ؟ اخواتہ بالمدینة المنورہ۔ تو یہ اس کی مشق تھی۔ اگلی چیز ہے، کہتے ہیں ضع هذه العلامة أمام الجمل الصحيحة، کہ جو صحیح جملے ہیں ان کے سامنے ٹک کا نشان، وهذه العلامة أمام الجمل التي ليست صحيحة، جو صحیح نہیں ہیں ان کے سامنے آپ نے کراس لگانا ہے۔ اب یہ چیز اسی مشق کے مطابق تھی، اسی چیپٹر کے مطابق تھی۔ پہلی چیز ہاشم طالب کسلان۔ کسلان کسل کے ساتھ مبالغہ ہے، اور کسل کہتے ہیں جو ہے بہت زیادہ سست ہونا، کسلان۔ ہاشم طالب کسلان یہ غلط ہے، اور ہاشم طالب مجتہد یہ صحیح ہے، اس لیے کہ استاد نے خود اس بات کی صراحت کی تھی۔ ساعتہ رخیصۃ ٹھیک ہے، ساعتہ غالیۃ غلط، ساعتہ ب1000 روبیہ، 1000 روبیہ نہیں تھی بلکہ ب100 روبیہ، الساعتہ ب100 روبیۃ، تو 1000 والا غلط ہے، 1000 کہتے ہیں 1000 کو۔ اور یہ چیز آپ نے رکھنی ہے کہ 1000 اور 100 یہ 2 الفاظ ہیں، 1000 1000 کو کہتے ہیں اور 100 100 کو کہتے ہیں۔ ان دونوں کے بعد واحد آئے گا، یعنی جو معدود ہے، گنی جانے والی چیز ہے، اس کو واحد کے طور پہ آپ ملانا ہے، یعنی 100 روبیہ، 100 کرسی، 100 غرفہ، 100 بیت، ٹھیک ہے، 100 گھر۔ اور اسی طرح 1000 روبیہ، 1000 بیت، 1000 کرسی، 1000 مکتب۔ تو 1000 اور 100 دونوں کے بعد جب گنی جانے والی چیز معدود آئے گی وہ واحد کے طور پہ آئے گی۔ اسی طرح اخواتہ بالمدینہ المنورہ، ٹھیک ہے، اخواتہ بالہند یہ غلط ہے۔ اب کہہ رہے ہیں تأمل ما یلی، ان چیزوں کو یعنی ان الفاظ پر آپ نے غور کرنا ہے، اور یہ چیز گزر چکی ہے چیپٹر میں۔ ان ہوا
اب دیکھیں آپ کو بتایا تھا عام طور پر جب آتا ہے ہوا اس کے بعد جو ہے کوئی اس کی خبر لائی جاتی ہے یا اس کی صفت لائی جاتی ہے تو اس سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے. یعنی فار ایگزامپل کہا جاتا ہے ہوا ذکی، وہ بہت ذہین ہے. تو جب تاکید کے ساتھ کہا جاتا ہے تو ان کا لفظ ساتھ میں ایڈ ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ان اور ہوا مل کے کیا بن جاتے ہیں انہو. اسی طرح ان ہی مؤنث کے لیے پروناؤن ہے ضمیر منفصل. ان ہی تو اس کو جب ملا کے پڑھیں گے تو انہا. اسی طرح ان انت یعنی مخاطب کے لیے آپ سے میں کہہ رہا ہوں انکا جمیل، آپ بہت خوبصورت ہیں. اسی طرح ان انتی یہ مؤنث کے لیے، مؤنث مخاطب جب ہم ان سے ہوتے ہیں تو اس کو جب ہم تاکید کے ساتھ کہیں گے تو کہیں گے انکی طالبۃ، آپ طالب علم ہیں یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں. اسی طرح انا کہتے ہیں میں. تو ان جب تاکید کے ساتھ آتا ہے تو اس میں دو چیزیں جائز ہیں، اننی بھی جائز ہے اور انی بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، اننی اور انی. اسی طرح جمع والی صورت میں جب مذکر کے لیے جمع آتا ہے تو اس کے لیے ہم کا لفظ ہے، ہم. ان جب آئے گا تو انہم ساتھ میں مل جائے گا. اسی طرح ہن جمع مؤنث کے لیے تو انہن. اسی طرح جمع مذکر جب ہم مخاطب کرتے ہیں ان کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں انتم. واحد کے لیے انتا آیا تھا اور جمع کے لیے انتم. یہ جمع مخاطب کے لیے ہوتا ہے کہ آپ سب. انتم تو جب ہم ملائیں گے تو انکم یہ بنے گا، انکم بے شک تم سب. اور اسی طرح جمع جو ہے مخاطب مؤنث جو ہوتی ہے، جب مؤنث جمع ہوں اور ان کے ساتھ ہم مخاطب ہوں تو ان کے لیے ہم انتن کا لفظ لاتے ہیں، انتن. اور اگر تاکید کے ساتھ کہیں گے تو انکن. اور اسی طرح نحن کا مطلب ہے ہم، انا کا مطلب تھا میں اور نحن کا مطلب ہے ہم. اور اس کو بھی جب ہم تاکید کے ساتھ کہتے ہیں اننا کے ساتھ تو اس میں دو چیزیں جائز ہیں، اننا اور اننا. یہ چیز آپ نے بار بار دہرانی ہے اس مشق کو تاکہ یہ چیز آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے. اگلی مشق آتی ہے ادخل ان علی الجمل الآتی، اور یہ الحمدللہ بہت پیاری جو ہے اس کی تمرین ہے اور مشق ہے، یہ آپ بار بار کریے گا. ہوا تاجر یہ عام طور پر جملہ ہے. فار ایگزامپل ہوا تاجر، وہ تاجر ہے. تو اگر آپ نے تاکید کے ساتھ کرنا ہے اس کو تو کیسے کہیں گے انہو تاجر، انہم من الیابان، انہا ہی کی جگہ ہے، انہا متزوجۃ. انتن یہ مؤنث جمع جب ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ہم مخاطب جب ہوتے ہیں تو انتن کا لفظ آتا ہے، انتن آپ سب عورتیں. تو ان کے ساتھ ہم جب مخاطب ہوں گے اور ہم تاکید کے ساتھ جب ہم کہیں گے تو انکن مجتہدات، انکن مجتہدات. انکا انت، انکا انت واحد جو ہے مذکر مخاطب کے لیے ہوتا ہے. انت رجل غنی، اور ہم تاکید کے ساتھ کہیں گے انکا رجل غنی کہ آپ بہت مالدار آدمی ہیں یا غنی آدمی ہیں. اسی طرح انا طالب، یہ اوپر چیز گزر گئی کہ اننی اور انی دونوں چیزیں اس میں جائز ہیں. انی طالب، انتم یہ جمع مذکر کے لیے ہے مخاطب جو ہوتے ہیں. انکم اذکیاء، انکم اذکیاء، اذکیاء ذکی کی جمع ہے اور ذکی ذہین کو کہتے ہیں. نحن مسلمون، اننا مسلمون یا انا مسلمون دونوں چیزیں اس میں جائز ہیں. ہن یہ جمع مؤنث کے لیے ہے غائب جو ہوتی ہیں. وہ سب عورتیں مسلمان ہیں، وہ سب عورتیں مسلمان ہیں. یہ غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو غائب کے لیے ہن جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جمع مؤنث مخاطب کے لیے انتن کا لفظ آتا ہے. یہ چیز یاد رکھیے گا. تو اس کے لیے آئے گا انہن مسلمات، انکی ذکیۃ، انکی ذکیۃ، یہ واحد مؤنث مخاطب کے لیے. اب کہتے ہیں اقرأ الامثلۃ الآتیہ، اور اس میں بھی وہی چیز دہرائی گئی. المدرس جدید، ٹیچر نیا ہے. ان المدرس جدید کہ بے شک بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی تاکیدی لفظ استعمال کر سکتے ہیں جو سوٹیبل ہو. فاطمہ طبیبۃ کہ فاطمہ ڈاکٹر ہے. ان فاطمہ طبیبۃ، اب دیکھ لیں آپ کہ ان کے بعد جب لفظ
اسم جو اس کا ہوتا ہے وہ ظاہری طور پر آ جائے، جیسے تو اوپر ہم نے ضمیریں پڑھی ہیں، یہ چیزیں ضمیریں آ گئی تو وہ تو اس میں ظاہر نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ایک اسم آ گیا ہے، ایک کسی کا نام آ گیا یا کسی کا ظاہر اسم ہے تو اس کے اوپر زبر آخری حرف پر ظاہر ہو جائے گی۔ ان المدرسہ، ان فاطمۃ، ان حامدا متزوج، اسی طرح اگلی چیز اسی طرح رہے گی، ان فاطمۃ طبیبۃ، ان حامدا متزوج، یہ چیز آپ نے قابل غور رکھنی ہے۔ ادخل ان علی الجمل الآتیت وضبط اواخر الکلمات، کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے ان کا لفظ استعمال کرنا ہے اور جو ہے الفاظ کے آخری حروف کا آپ نے ضبط کا خیال رکھنا ہے کہ زبر زیر پیش کیا آ رہی ہے اس پر۔ الدرس صعب، عام طور پر اسم کے اوپر پیش ہی آئے گی، مبتدا جو ہوتا ہے پہلا لفظ جو ہوتا ہے الدرس صعب، کہ درس جو ہے یا سبق جو ہے وہ مشکل ہے، تو ان کا لفظ جب آئے گا ان الدرس صعب، ان القرآن کتاب اللہ، کتاب وہ تو اگلا لفظ ایسے ہی رہے گا، لیکن پہلا جو لفظ ہے ان کے بعد جو ظاہری اسم ہے اس کے اوپر زبر آئے گی۔ ان آمنۃ طالبۃ، ان هذه الساعة غالیۃ، ان هذه الساعة غالیۃ، ان المدیر فی الفصل، مدیر ڈائریکٹر کو کہتے ہیں۔ ان السیارۃ جمیلۃ، گاڑی بہت پیاری ہے۔ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، ان اللغۃ العربیۃ سہلۃ۔ اب دیکھیں لغت العربیہ یہ دونوں ایک دوسرے کی صفت موصوف ہیں، یعنی لغہ کا جو اعراب ہوگا اسی طرح عربیہ کا ہوگا، تو لغہ کے اوپر زبر آئی ہے تو عربیہ کے اوپر بھی زبر آئے گی، اور اگلا معاملہ اسی طرح۔ ان اللغۃ العربیۃ سہلۃ، ان بلالا غنی، ان الماء بارد، بارد کا مطلب ہے ٹھنڈا، کہ بے شک پانی ٹھنڈا ہے۔ اب یہ نیچے تحلیل کی گئی ہے اس کی۔ السیارۃ جمیلۃ، السیارہ گاڑی کو کہتے ہیں، اگر کوئی بھی اسم سے ایک جملہ شروع ہو رہا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے مبتدا، یعنی جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اسی طرح اس کی جب خبر آتی ہے تو اس سے جملہ مکمل ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے اور یہ اس کی خبر ہے، کہ گاڑی خوبصورت ہے، یہ جملہ مکمل ہو گیا، تو پہلے لفظ کو مبتدا دوسرے کو خبر کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کے شروع میں اگر ان داخل ہو گیا تو یہ جو پہلا لفظ ہے ان کے بعد اس کو اسم و ان کہا جائے گا، یعنی یہ ان کا اسم ہے، اور جو اگلا لفظ ہوگا اس کو کہا جائے گا خبر و ان، یہ خاص اصطلاح ہے۔ پھر کہتے ہیں اگلی مثالوں کو دیکھیں۔ تأمل المثالین ثم کون جملا مثلہما من الکلمات الآتیہ، کہتے ہیں پہلے دو جملوں کو دیکھیں اور اسی کے مطابق اگلے جملوں کو آپ نے بنانا ہے۔ پہلا جملہ امن الہند انت ام من پاکستان، اب یہ آپ کو اسلوب سکھا رہے ہیں کہ عربی میں آپ نے جب بات کرنی ہے سوال کے طور پر کسی دو چیزوں کے درمیان اختیار کے لیے، یا دو چیزوں کے درمیان پوچھنے کے لیے کہ یہ ہے یا یہ ہے، تو آپ نے کس طرح اسلوب اختیار کرنا ہے۔ امن الہند انت ام من پاکستان، امن الہند کیا انڈیا سے ہیں، انت آپ، ٹھیک ہے، کیا انڈیا سے ہیں آپ، ام من پاکستان یا پاکستان سے، کیا آپ انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے۔ اسی طرح اطبیب انت ام مہندس، مہندس کہتے ہیں انجینئر کو، اطبیب انت ام مہندس، اسی طرح آگے آپ بناتے جائیں۔ امجتہد انت ام کسلان، اب اس کو بار بار آپ خود بھی کریں، اس کو اگر ایک دو بار دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، لیکن اس کو آپ پریکٹس کریں، یہ اسلوب ہے ایک عرب کے ہاں جو استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ امن الصین امن الصین ہی ام من الیابان، امن الصین ہی ام من الیابان۔ طبیبۃ انت ام ممرضۃ، نصاراہم ام یہود، نصارہ نصاری کی جمع ہے، نصرانی کی جمع ہے، نصرانی کرسچین کو کہتے ہیں، اور یہود یہودی کی جمع ہے، تو نصاراہم ام یہود۔ مسجد ھذا ام مدرسۃ، سیارۃ المدیر هذه ام سیارۃ المدرس، کہ کیا یہ ڈائریکٹر کی گاڑی ہے یا یہ ٹیچر کی گاڑی ہے۔ سیارۃ المدیر هذه ام سیارۃ المدرس۔ متزوج انت ام عزب، عزب کہتے ہیں بیچلر کو جو کنوارا ہوتا ہے،
اور متزوج جو شادی شدہ ہوتا ہے. امتزوج انت ام عزب، کیا آپ شادی شدہ ہیں یا کنوارے ہیں. اخالتک ہن، اخالاتک ہن ام عماتک، خالات یہ خالہ کی جمع ہے اور خالہ عام مشہور ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح عمات یہ عمتن کی جمع ہے اور عمتن پھپھی کو کہتے ہیں عربی زبان میں. اخالاتک ہن ام عماتک، کہ کیا وہ آپ کی خالائیں ہیں یا وہ آپ کی پھپھیاں ہیں. امن پاکستان ہوا ام من ایران، امن پاکستان ہوا ام من ایران. قریب بیتک ام بعید، کیا آپ کا گھر قریب ہے یا بعید ہے. تو یہ اسلوب آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ الفاظ آگے پیچھے جو ہیں جس طرح بھی ہیں اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس طرح یہ لفظ یا یہ جملہ اس طرح بنتا ہے. اب اگلی چیز، اور یہ جو خاص خاص اصطلاحیں یوز کی گئی ہیں یہ ایک خاص آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ لفظ ایسے استعمال ہوتا ہے، یہ جملہ ایسے استعمال ہوتا ہے. اب اس میں ذو کا لفظ جو ہے اس پر غور کرنا ہے آپ نے. ذو کا مطلب ہے والے یا والا یا جو بھی جملے کے مطابق اس کو سمجھا جائے گا. کہتے ہیں غور کریں. تأمل، تأمل کا مطلب غور کریں. تأمل الامثلۃ الآتیہ. مدیرنا، مدیر ڈائریکٹر، نا ہمارا. مدیرنا ذو قامت طویلہ، قامت یہ اردو میں بھی آتا ہے، قامت بہت اونچی قامت کا ہے یعنی بہت اونچے قد کا ہے. قامت قد، قد و قامت یہ بھی استعمال ہوتا ہے. مدیرنا ذو قامت طویلہ، کہ ہمارا ڈائریکٹر بہت لمبی قامت یا قد والا ہے. مدیرنا ذو قامت طویلہ، ہمارا ڈائریکٹر بہت لمبی قامت والا ہے یا قد والا ہے. هذا الدفتر، دفتر کہتے ہیں کاپی کو. هذا الدفتر ذو ورق مسطر، مسطر کا مطلب ہے ریٹن، لکھی ہوئی، کہ یہ کاپی کے ورق لکھے ہوئے ہیں یا یہ کاپی ذو ورق مسطر. اور ورقتن کی جمع ہے، ورقہ مشہور ہے، ورقتن کی جمع ہے ورق. هذا الدفتر ذو ورق. اور دوسری چیز دیکھیں کہ ذو کے بعد جو بھی لفظ آئے گا اس کے نیچے زیر آئے گی اور وہ بھی تنوین والی، اس لیے کہ شروع میں اگر الف لام نہیں ہے تو اوبیسلی جو اسم ہوتا ہے اس کے نیچے دو زیریں آتی ہیں یعنی تنوین آئے گی. ذو ورق مسطر، کہ یہ کاپی ذو ورق مسطر لکھے گئے ورقوں والی ہے. احمد طالب ذو علم و خلق، احمد اخلاق اور علم والا طالب علم ہے. هذا القمیص ذو کم قصیر، کم کہتے ہیں یہ جو کف ہوتے ہیں، قمیض کے کف ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے. هذا القمیص ذو کم قصیر، کہ یہ قمیص بہت چھوٹے کفوں والی ہے. وذاک ذو کم کم کہا جاتا ہے اس کو. وذاک ذو کم طویل، کہ وہ قمیص، ذاک اس قمیص کی طرف اشارہ ہے. هذا القمیص ذو کم قصیر، کہ یہ چھوٹے کفوں والی ہے. وذاک ذو کم طویل، کہ وہ لمبے لمبے کفوں والی ہے. المسجد الذی فی حینا، حی کہتے ہیں محلے کو، حینا ہمارے محلے میں. المسجد الذی فی حینا ذو منارۃ واحدہ، منارہ منار کو کہتے ہیں اور واحدہ ایک. المسجد الذی فی حینا ذو منارۃ واحدہ، کہ ہمارے محلے والی مسجد، کہ جو مسجد جو ہمارے محلے میں ہے وہ ایک منار والی ہے. تو یہ ذو کی بحث تھی کہ ذو کے بعد ہمیشہ جو اسم آئے گا اس کے نیچے دو زیریں آئیں گی یعنی تنوین والی زیر آئے گی، اور جو ہے اس کا مطلب وہ خاص جو ہم نے پڑھا والا یا والی یا والے. اقرأ الامثلۃ الآتیہ، اقرأ الامثلۃ ثم حول الجمل الآتیہ، کہتے ہیں کہ مثالوں کو دیکھیں اس کے مطابق اگلے جملوں کو آپ نے بنانا ہے. هذا الطالب ذو خلق، هؤلاء الطلاب ذو خلق. اب یہ بتا رہے ہیں کہ جمع کیسے بنے گی اور مؤنث کیسے بنے گی اور پھر مؤنث کی جمع کیسے بنے گی، اس کے مطابق آپ نے بنانا ہے. هذا الطالب ذو خلق، یہ واحد مذکر کے لیے آ گیا، واحد مذکر کے لیے ذو، اور جمع مذکر کے لیے ذو. اور ہاذا کی جمع ہم نے پڑھ لی کہ ہؤلاء ہوتی ہے. ہؤلاء الطلاب، طالب کی جمع طلاب،
ہؤلاء الطلاب ذو خلق، ذو خلق کے اخلاق والے ہیں، اخلاق والے ہیں. ذو واحد ہے، ذو جمع ہے. اسی طرح هذه الطالبة ذات خلق. اب دیکھیں ذو کی جو مؤنث ہے وہ ذات ہے، ذو کی مؤنث ذات، اس کا بھی مطلب والی ہے کہ یہ طالبہ اخلاق والی ہے. اور هذه جو ہے اس کی جمع ہؤلاء، ہؤلاء مذکر مؤنث ایک ہی ہے. اسی طرح طالبات ان کی جمع طالبات، اور ذات جو ہے والی اس کی جمع ہے ذوات. ذوات یعنی هذه الطالبة ذات خلق، یہ ایک مؤنث کے لیے ہو گیا. هؤلاء الطالبات ذوات خلق کہ یہ اسٹوڈنٹس اخلاق والیاں ہیں، اخلاق والیاں ہیں. ذو، ذو، ذات، ذوات. اب آگے اسی طرح آپ نے بنانا ہے هذا الرجل ذو مال كثير، هؤلاء الرجال ذو مال كثير. هذه المرأة ذات مال كثير. وهؤلاء النساء، مرأة کی جمع ہے نساء، هؤلاء النساء ذوات مال كثير. اور اس کو آپ پریکٹس کریں، مزید جو ہے اس میں جملے لے آئیں کہ هذا القلم ذو، او هذا الرجل ذو قامة طويلة، او هذا البيت ذو مراحل كثيرة، او هذا المسجد ذو منارة 4. اس طرح ہو سکتا ہے. مطلب کوئی بھی جملے آپ جب بناتے ہیں اس کو ہم جب ان 4 چیزوں پہ پریکٹس کریں، پورے صفحے کو بھریں، اور آپ کو پھر ذو اور ذو اس کی جو ہے فرق آپ کو پتہ چل جائے گا. ذو کی مؤنث ذات ہے، اسی طرح ذو کی جمع ذو اور ذات کی جمع ذوات. اگلی چیز کہتے ہیں ادخل لعل علی الجمل الآتیہ علما بان لعل من اخوات ان. اور یہ چیز ہم پڑھ چکے ہیں کہ لعل اور ان کا ایک ہی کام ہے کہ ان کے بعد جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ ضمیر ہے تو اس کے ساتھ جڑ جائے گی، اور اگر ظاہری اسم ہے تو اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آ جائے گی. ہوا بخیر، انہ بخیر، ہم بخیر، یہ جمع مذکر کے لیے ہے، غائب کے لیے. انہم بخیر، ہیا بخیر، انہا بخیر. ہن یہ جمع مذکر جمع مؤنث غائب کے لیے، ہن جمع مؤنث اور غائب کے لیے وہ بھی. انہن بخیر، انت بخیر، سوری انہ کی میں بحث کر رہا ہوں، لعلہ کی بحث چل رہی تھی. لعلہ بخیر، امید ہے کہ وہ خیریت سے ہوگا. اسی طرح ہم، لعلہم بخیر، لعلہا بخیر، لعلہن بخیر، لعلک بخیر، لعلکم بخیر، لعلکی بخیر، لعلکن بخیر، لعلنا ناجح، انا ہے جی، لعلی، انا جب آئے گا تو لعلی آئے گا. لعلی ناجح، لعلنا ناجحون، لعل المدیر. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ظاہر جب آ گیا لعل المدیر فی غرفته، لعل الاختبار سهل، لعل الاختبار سهل. امید ہے کہ اختبار سے مراد امتحان ہے، کہ امید ہے کہ امتحانات آسان ہوں گے. اگلی چیز اقرأ المثالین ثم اکمل الجمل الآتیہ بوضع غال او غالیۃ فی الاماکن الخالیہ. اب دیکھیں غال یہ مذکر کے لیے آئے گا، غالیۃ مؤنث کے لیے آئے گا، اس کی صفت کے لیے یا اس کی خبر کے لیے. کہتے ہیں ان دونوں مثالوں کو دیکھیں اور پھر اگلی جملوں کو بنائیں. هذا القلم، قلم مذکر تھا تو اس کی خبر آئی غال، اور اصل میں غال غالیٌ تھا، غالیٌ تھا، لیکن جو ہے اس پر جب تنوین آتی ہے تو غالن بن جاتا ہے. هذه الساعة غالیۃ، مذکر کے لیے غالن، مؤنث کے لیے غالیۃ. الکتب العربیۃ غالیۃ فی بلدنا، مؤنث کے لیے غالیۃ. هذا الکتاب رخیص وذاک، اب وہی کتاب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، مذکر ہے، وذاک غال. هذا المعجم، اچھا یہ جو زیر ہے یہ ہر حالت میں رہے گی، غالن کے نیچے آخری حرف کے نیچے جو تنوین ہے یہ ہر حالت میں رہے گی. هذا المعجم ب100 ریال وهو
وہو سوری اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. هذا المعجم ب100 ریال ہوا غالن، ہوا غالن اس لیے کہ معجم جو ہے مذکر ہے. هذه الحقیبۃ غالیۃ. اقرأ المثالین، دونوں مثالوں کو پڑھیں. ثم اقرأ الجمل الآتیہ، پھر اگلے جملوں کو پڑھیں. بعد ذلك اکتبها مع کتابة الاعداد الواردة فيها بالحروف. مطلب اعداد کو دیکھ کے، عددوں کو دیکھ کے آپ نے حروف میں لکھنا ہے. اور یہ چیز ہم نے پڑھ لی. 100، 100 کو 100 کہا جاتا ہے. 100 رجل و 100 امرأة، 100 امرأة الگ ہم پڑھیں گے تو 100 امرأة جو ہے اس کو ملا کے پڑھیں گے. تو یہ چیز ہم پڑھ چکے کہ 100 اور الف کے بعد کیا آئے گا کہ واحد آئے گا، وہ بھی چیز جو گنی گئی ہے معدود جس کو کہا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے نیچے زیر والی تنوین آئے گی. اسی طرح 1000 رجل و 1000 امرأة. هذا التلفاز ب1000 ریال، ب1000 ریال. الف کے اوپر زبر زیر پیش آ سکتی ہے اس سے پہلے والے حروف کے مطابق، لیکن ریال کے نیچے ہمیشہ تنوین والی زیر ہی آئے گی. الف کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے اور 100 کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. هذا التلفاز، یہ ٹیلی ویژن، ب1000 ریال 1000 ریال کا ہے. عندي 1000 دولار، دولار ڈالر. فی هذا الكتاب 100 صفحة، اس کتاب میں 100 صفحے ہیں. بکم هذه الحقیبہ، یہ بیگ کتنے کا ہے؟ ہی ب100 ریال. فی هذه الکلیۃ 100 طالب من پاکستان و 100 طالب من انڈونیسیا، کہ اس فیکلٹی میں 100 طالب علم پاکستان سے اور 100 انڈونیشیا سے. آگے کہتے ہیں کون جملا مستعملا الکلمات الآتیۃ، کہتے ہیں ان کلمات کو استعمال کر کے آپ نے جملے بنانے ہیں. اور ابھی آپ جملے یہ خود سے بنائیے گا. ذکی ذہین کو کہتے ہیں. 100 100 کو. متزوج شادی شدہ. عزب کنوارا. خلق اخلاق کو کہتے ہیں. دولار ڈالر. غالن مہنگا، یہ مذکر کے طور پر آتا ہے. هذا طالب ذکی، هذه الحقیبۃ ب100 روپیہ. هذا الرجل متزوج، ذاك الرجل عزب. علی طالب ذو خلق. القلم ب100 دولار. ساعت غال. مطلب یہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے میں لے کے آیا ہوں. آپ نے اس کے 2 جملے بنانے اپنے طور پہ تاکہ آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے. اب یہ کلمات، یہ جو چارٹ بنا ہوا ہے، یہ کلمات اس چیپٹر میں نئے استعمال ہوئے ہیں. ان میں سے اکثر آپ کو پتہ بھی ہوں گے، لیکن ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے کم سے کم. ذکیون کا مطلب ہے ذہین، اور اس کی جمع ہے اذکیاء. اور 100 اسی کے مخالف ہے غبی. ذکی ذہین، غبی اس کو کہتے ہیں جو کہ بے وقوف آپ کہہ لیں یا نالائق. غبی کے معنی جو ایگزیکٹ ہیں وہ ہے نالائق. ذکی ذہین، غبی نالائق. اور غبی کی جمع ہے اغبیہ. اسی طرح خلق اس کی جمع ہے اخلاق. 100 100 1000 1000. روبیہ روپے جس کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے روبیات. متزوج شادی شدہ. عزب کنوارا یا بیچلر جس کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے اعزاب. اعزاب، احزاب نہیں، اعزاب. اسی طرح یہودی اس کی جمع ہے یہود. معجم ڈکشنری کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے معاجم. دولار ڈالر اس کی جمع ہے دولارات. صفحۃ صفحات. ناجح یعنی کامیاب اس کی جمع ہے ناجحون. غالن مہنگا. کم اس کی جمع ہے اکمام. کم کہتے ہیں کف، قمیص کا جو کف ہوتا ہے بازو پر، اس کو کہتے ہیں کم عربی زبان میں. اور یہ الفاظ ہیں نئے، اور یہ الحمدللہ اگر آپ نے یاد کر لیے تو یہ چیپٹر کے جو مفردات ہیں اور جو ویکابلری ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی. اور اس نے بار بار آگے استعمال ہونا ہے، تو اس کو آپ ذہن نشین کر لیں اور اس کی جو مشقیں ہیں ان کو بار بار حل کریں اور بار بار اپنے استعمال میں لائیں. ریٹن بھی اس کو پڑھیں بھی بار بار، اور جو ہے پھر اس ویڈیو کو بھی سنیں گے تو یہ چیزیں آپ کے جو ہے تینوں سائڈ سے آپ کے جو ہے لیے مفید ہوں گی. پھر جب آپ ٹاکنگ میں آئیں گے تو جو ہے وہ اگلا مرحلہ ہوگا، وہ تو روبرو ہو سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.